تو دو چرسیوں کی جب شادی ہوگی، لڑکی بھی چرسی ہو اور آدمی بھی چرسی ہو، تو ان بیچاروں کے کیا نبنی ہے، پھر ان کے کیا بچے ہونے ہیں۔ یہ میں نے بہت چھوٹا نشہ بتایا چرس کا۔ چرس کا نشہ بہت چھوٹا ہے، گاڑیوں کا نشہ چرس سے بہت زیادہ ہے، پروموشن کا نشہ کوکین کے نشے سے بہت زیادہ ہے۔ میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لڑکی کے گھر کی روڈ کچی تھی، اس وجہ سے لڑکی کو انکار کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ نعوذ باللہ میں پالتا ہوں اپنے بچوں کو، جیسے میں مر جاؤں تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، ساتھ اگلے دن ہی فاقے شروع ہو جائیں گے۔ یہ حالات ہیں ہماری سوچ کے۔ یہ یہاں کوئی سسٹم کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ ہوتا ہے۔ دو ڈوپامین ایڈکٹس اکٹھے ہوتے ہیں، پوری کے پورے پلانٹ ارتھ کے دھوئیں نکل جاتے ہیں۔ پلانٹ ارتھ اس قابل نہیں ہے، یہ احیاء العلوم سے پڑھیں آپ کو پتہ چلے، پوری کرۂ ارض اس قابل نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ پتی کا بوجھ اٹھا سکے۔ اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے 1 لاکھ پتی کی، اتنا بڑا ٹری ہے 1 لاکھ پتی کے نیچے ڈیمانڈ لسٹ کا۔ پورا کرۂ ارض اس قابل نہیں ہے کہ 1 لاکھ پتی کا بوجھ اٹھا سکے، تو ہم کیا کر رہے ہیں ادھر؟ ارب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ارب پتی بننے کے لیے۔ سو پھر کسی بھی لیول کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے جب تک آپ دیں گے نہیں، آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ اور دینے والے تو ہم بچے نہیں، ہم بچپن سے لینے والے ہیں، اتنے لینے والے ہیں ہم کہ ہم پھر ماں باپ کو بھی ایز اے بزنس اینٹی دیکھتے ہیں کہ کب تک میں اس کی خدمت کروں تو جنت میں جاؤں گا۔ بوڑھا ہو گیا، زیادہ ہو گئی یار، اب میں جسٹیفائی کیسے کروں گا اپنی نوکری کو؟ تو میں نوکری کے اندر اپنے بچوں کی پرورش بھی قربان کر دیتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی قربان کر دیتا ہوں۔ یہ ایسا مرد ہو مسلمان، اس نے کیا بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں، اس نے بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ یہ واحد دور گزر رہا ہے، یہ پہلے کبھی بھی ایسے دور نہیں گزرا تھا۔ ذرا 500 سال پہلے کے ریگولر اینتھروپولوجیکل سٹیٹس چیک کریں اور ایک نارمل انڈیویجول کی لائف سٹینڈرڈ چیک کریں، اس کی جو 24 آور کی لائف سائیکل ہے۔ یہ ہم واحد مرد اس وقت 100-200 سال سے ہم نے شروع کی ہے کہانی، 500 سال سے لٹرلی اگلی 350 سال تک کا تو ہمارے پاس ہے ڈیٹا، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے انسان مرد کو روزی کمانے کے لیے پیدا کیا ہے اور عورت کو گھر بنانے کے لیے۔ یہ ہمارے اندر ڈالا گیا ہے یہ باقاعدہ، اور 1% ٹائم دیتا ہے ایک مرد اپنے باپ کے فرائض کو، 1% ٹائم دیتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ عورت بھی اپنے فرائض بہت کام کرتی ہے، مگر آدمی ذات ہے تو چھٹی لے لی نا اپنے کام سے۔ اتنا بڑا سیلفش اینیمل بن چکا ہے۔ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کریئر بنا رہا ہے، بزنس کر رہا ہے جی۔ کیا ویسے نان آپ کا کہے چلے گا، جیسے کہ نعوذ باللہ میں پالتا ہوں اپنے بچوں کو، جیسے میں مر جاؤں تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، ساتھ اگلے دن ہی فاقے شروع ہو جائیں گے۔ یہ حالات ہیں ہماری سوچ کے۔ مطلب یتیم تو 3-3 4-4 دن میں اسپتالوں میں پائی جانی چاہیے نا پھر تو۔ مطلب یہ ہم لوگوں کو اس نے کنونس کیا، کس نے؟ میری والدہ نے، میرے والد نے۔ یہ اماں اور ابا مل کے یہ سازش کرتے ہیں، ورنہ کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ کے دوست یار آپ کو ایسا کوئی نیا فلسفہ بتا دیں اور آپ کہ ہاں یار تو میرے باپ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ صرف اپنے گھر کے فلسفے کو ایکو کرتا ہے۔ دنیا میں ہر بندے سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اگر ماں اور باپ کا فلسفہ اس کو کلیئر کر کے دیا گیا، اور وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اب وہی جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو لڑکی کی لسٹ ایسی ہوتی ہیں، لڑکے کی لسٹ ایسی ہوتی ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس لسٹ کے اوپر، صرف خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈیمانڈ لسٹ اتنی ہوتی ہے۔ نہ آدمی کی لسٹ پہ کوئی انسانی بنو آدم کی بیٹی پوری ہو سکتی ہے، نہ عورت کی لسٹ پہ کوئی آدم کا بیٹا پورا اتر سکتا ہے۔ اب یہ ڈوپامین کی یہ حالات ہیں، اس لیول کے سیلفش لوگ ہیں۔ میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لڑکی کے گھر کی روڈ کچی تھی، اس وجہ سے لڑکی کو انکار کیا ہوا ہے۔ یہاں تک پہنچ چکے ہیں ہم۔ مطلب نام فرعون نہیں رکھا، بلکہ فرعون اگر نام رکھ لینا تو فرعون بھی قیامت دن پکڑے گا کہ تجھ جیسے بندے میرا نام کیوں استعمال کیا، تو اتنی گہرائی میں گیا۔ میں تو بڑا گریسفل آدمی تھا۔ ابو جہل بھی ہم پہ ایسے کہا کہ یار تم لوگوں کو مطلب وہ لو رینکس ملے ہیں دوزخ کے کہ ہم عیاشی میں تمہارے اس لیول پہ ہم لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام مل گیا تھا، اس کے باوجود یہ کام کیا ہم نے۔ اتنا بڑا نشہ کرتے ہیں ہم۔ تو دو چرسیوں کی جب شادی ہوگی، لڑکی بھی چرسی ہو اور آدمی بھی چرسی ہو، تو ان بیچاروں کے کیا نبنی ہے، پھر ان کے کیا بچے ہونے ہیں۔ یہ میں نے بہت چھوٹا نشہ بتایا چرس کا۔ چرس کا نشہ بہت چھوٹا ہے، گاڑیوں کا نشہ چرس سے بہت زیادہ ہے، پروموشن کا نشہ کوکین کے نشے سے بہت زیادہ ہے۔ ایک کوکین کا ایڈکٹ کوکین کے لیے جو کچھ کرتا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو، عرب کا ہو یا افریقہ کا ہو، جو اپنی نوکری میں پروموشن کے لیے کرتا ہے نا، وہ پچھلے دور کے قارون اپنے خزانوں کے لیے کرتے ہوتے تھے۔ یہ صرف 12,000 15,000 کی ایک سال کی انکریمنٹ کے لیے جو
سیاستیں کر چھوڑتا ہے نا, وہ جو ٹائم دے دیتا ہے سارا کچھ ضائع کر دیتا ہے اپنے بچوں کا. سو دیز زامبیز بیٹر گیٹ ڈیورسڈ. تو شکر ہے ڈیورس ہو رہی, نہیں تو میں اگر یہ قتل بھی کر رہے ہوتے نا اپنے بچے, تب بھی مجھے کوئی زیادہ حیرت نہ ہوتی. ظاہر ہے سیلفشنس کی پیک ہوتی ہے نا کہ بچہ ریسورسز کے اوپر بوجھ. جتنا مرضی کوئی اعتراض کرے میری ان الفاظ پہ کہ او آپ ہوتے کون ہیں ہمارے, ہم کتنے پیار کریں اپنے, وہ پیار تھوڑی کر رہے ہیں, ناز پال رہے ہیں, نخرہ. ایک ڈوپامین کا زامبی ایک اور پال رہے ہیں دنیا میں, اس کے نخرے پالے جا رہے ہیں کہ یہ لے ایکس باکس لے, جو تو کہے گا وہ ہوگا. ہر لڑکوں کو لڑکیوں کے ناز و نخرے سے پالا جا رہا ہے, اور لڑکیوں کو کسی پتہ نہیں شو بز کی انڈسٹری کے لیے بڑا کیا جا رہا ہے. آئی ڈو ناٹ نو وٹس. اتنی سپیڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنے پر لگا چکی ہے ڈوپامین, اتنا پر لگ چکا ہے ڈوپامین کا کہ جو سپیڈ 500 سالوں میں آنی چاہیے تھی وہ 10 سالوں میں کر رہے ہیں. 10 سالوں سے بھی جلدی. آپ کا یہ کانسیپٹ تو سمجھ آ گیا, یعنی ظاہر سی بات ہے بچوں کا جیسے کہتے ہیں نا, ان کو ویوز اور انسٹاگرام لائکس اور اس طرح کی ڈوپامین لیول بڑے ملٹیپل لیولز میں ان کا وہ جو کہتے ہیں نا وہ سینٹر بہت بڑا ہو چکا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. بچوں کے نہیں, یہ ان لڑکیوں اور ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو شادی کے عمر میں آ چکے ہیں, ان کی طلاقیں ہو رہی ہیں نا. بچپن سے تو ان کے ساتھ ہوا نا, بلڈ اپ تو نیچے سے ہی ہوتا ہے. بالکل. سو یہ جتنا مرضی کو کہنا ہے کہ یار لڑکے کے یہ معاملات مسائل میں ہیں, لڑکیوں کے یہ مسائل ہیں, آج کل نخرہ بہت ہے, اور یا پھر تربیت صحیح نہیں ہوتی, یہ تو بہت جنرل ٹرمینالوجی ہے. میں کور بتا رہا ہوں آپ کو, سیلفشنس کی ٹریننگ ختم کریں گے طلاقیں ختم ہو جائیں گی. آخرت کے کانسیپٹ سے سٹارٹ کریں گے کہانی, طلاقیں ختم ہو جائیں گی. قبر آخرت, قبر آخرت, یہ کہانی ہونی چاہیے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ سارے, یہ لوگ کیا کہ بڑا گھر چھوٹا گھر, بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی, یہ کہانی ہے. کوئی بھی مجھے یہ نہ کہے کہ ساحل صاحب آپ درویشی سکھاتے ہیں. میں درویشی نہیں سکھا رہا ہوں, میں انسانیت سکھا رہا ہوں. درویشی انسانیت دو الگ الگ لیولز ہیں. پہلے انسان تو بنے ہم, بعد میں درویشوں کی طرف جائیں گے. انسانیت پہلے حیوانیت کے لیول سے تو باہر آئے نا, یہ سب حیوانی لیولز ہیں. جتنا مرضی کوئی کہہ دے کہ ساحل صاحب خود تو آپ کہہ رہے تھے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, ہمیں ٹیکنالوجی پکڑنی چاہیے, سائنس پکڑنی چاہیے دنیا میں. سب سائنس پکڑیں, اپنے لیے نہ پکڑیں, بس اللہ کے لیے پکڑیں. کس نے کہا ہے کہ اب صحابی دلاتے تو وہ سائنس کی بنا کے اوپر نوبیل پرائز کے لیے بیٹھے ہوتے کہ مجھے نوبیل پرائز ملے گا. کوئی صحابی کی یہ آپ کو سائیکالوجی سمجھ آئیے. گاندھی جیسے بندے نے 11 دفعہ نوبیل ڈکلائن کیا ہے. جب دینے کی سینس کلیئر ہو جاتی ہے نا, دنیا کے مقصد نظر آنا شروع ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ لینے والی چیزیں نہیں نظر آتی. گاندھی جیسا بندہ جس کو مطلب اسلام کا کہیں سے شائبہ نہیں ہے کسی کو کہ وہ مسلمان ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, لینے والا نہیں ہے. سوری, میری قوم ننگی ہے تو میں بھی کیسے کپڑے پہن لوں, اس طرح کا لیڈر ہے وہ. جس کو سینس کلیئر ہو جاتی ہے وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ان سٹینسلز کے اوپر لوگوں کو میجر کریں نا جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سٹینسلز دی ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا نشانیاں ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں. بس ہم دین رکھ کے مسلمان نہیں ہیں, وہ بغیر قرآن کے مسلمان ہو جاتے ہیں لوگ. سو اٹس اے پرابلم ود ان اس, یہ میرے اندر پرابلم ہے. آج کوئی فیس بک پہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر آپ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کے ساتھ استاد کے ساتھ یہ کریں تو کہاں سے شروع کریں. اس کو میں آپ کو بتا دوں, اپنے آپ سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کسی اور سے شروع کریں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے اپنے اور اپنے بچوں کا ذمہ لیں. آپ ایک قطرہ بن جائیں بارش کا, محلے کے 10 قطرے نکل آئیں گے, ملک کے اندر پوری کی پوری بارش شروع ہو جائے گی. اپنا آپ قربان کرنا نہیں نا ہم نے, بس سارے کے سارے بس کر لیں, بس میں بچ جاؤں. اس فلسفے کے اوپر تو ڈوپامین کے زومبی ہیں. پھر جس کو ڈوپامین کا لفظ سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ میں کیمیکل کا نام لے رہا ہوں, یہ وہ کیمیکل ہے وہ جو تب دماغ ریلیز کرتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی کام ختم کر رہے ہوں اور آپ کا کام اپنا کام ختم ہو رہا ہو, کوئی تعریف ہو رہی ہو, کوئی آپ کو انعام و اکرام سے نواز رہا ہو, اینی نیبی ریکگنیشن آپ کے پاس آ رہی ہو. 5-7 چیزیں اس کی الگ الگ چینلز ہوتے ہیں, الگ الگ سینٹرز ہیں, مگر ملتا تبھی ڈوپامین ریلیز تب ہوتا ہے جب آپ کی طرف کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو you are on the receiving end of something. So آپ کے بچوں کی طرف نہیں, آپ کی طرف آپ کو کچھ چیز مل جائے. مطلب میں اور میرا بیٹا بیٹھے ہوئے ہوں اور مائک کے اوپر اناؤنس ہو کہ اس وقت کے ونر جو ہے نا وہ ساحل ادیم ہے, ٹھیک ہے, تو ڈوپامین ملے گا مجھے. یہ نہیں سوچوں گا کہ میرے بیٹے کو نہیں ملا, مجھے مل گیا. ڈوپامین پھر بھی مل گیا.
اور اگر اناؤنسمنٹ ہو کہ شافعی محمد مائی سن وہ ونر ہے تو مجھے خوشی ضرور ہوگی, مگر مجھے ڈوپامین والی خوشی نہیں ہوگی. وہ کیمیکل اور ہے, اس کو سیروٹونن کہتے ہیں. مجھے سیروٹونن ریلیز ہوگا, ڈوپامین نہیں ہوگا. ڈوپامین صرف تب ملتا ہے جب مجھے کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے. تو سو یہ بڑی آسان سی کروڈ سی ایگزامپل لے کے آپ کو بتایا کہ اتنا کلاسک نفس کا کیمیکل نظر آ گیا ہمیں اب, کہ نفس کیسے پلتا ہے, نفس کو جو پالتے ہیں. یہ دیکھ رہے حدیثیں اور تمام فلسفہ اسلام ہے نا, نفس کو کیسے پالا. وہ تمہیں اس شخص کو دیکھا قرآن کی حدیث کا مفہوم اور قرآن کی آیت کا مفہوم سنا رہا ہوں, کہ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے, وہ شخص کو دیکھو جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بتا رہے ہیں آپ کو کہ کس کو کیسے خدا بنتا ہے نفس. ظاہر ہے اس چینل کو اتنا بڑھا دیتے ہیں آپ اس سینٹر کو ڈوپامین کی, کہ وہ پھر وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے, آپ اسی کی پوجا کرتے ہیں. یہ نفس کا کیمیکل ہے ہمارے اندر, جو کہ شیطان پوری طریقے سے اندر اس کے سماتا ہے.